بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے طرف سے ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کون سا روزہ رکھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کتنے روزے رکھنے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کا ملاحظہ کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ حضرات محترم، اور محرم الحرام میں خاص کر کے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور یہ روزہ نفل روزہ ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کے روزے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یکم محرم الحرام سے لے کر 10ویں محرم الحرام تک 10 روزے رکھنے کے عادی بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نفل روزے میں کوئی باؤنڈیشن، کوئی قید نہیں ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں آپ کبھی بھی نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آپ یہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ وہ 5 دن کون سے ہیں جہاں پر نفل روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ ایک تو رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اس عید کے دن نفل روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی میں 4 دن روزے رکھنے حرام ہوتے ہیں، ایک قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن اور، تو یہ 4 دن اور ایک عید کا دن، یہ کل ملا کر 5 دن ایسے ہیں کہ جہاں پر سال بھر میں نفل روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں اور ان دنوں میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ ایام ضیافت اللہ ہے، اسی بنا پر ان دنوں میں نفل روزہ رکھنے کو حرام کہا گیا۔ اب اس کے علاوہ پورے سال آپ کبھی بھی نفل روزہ رکھے، قضا روزہ رکھے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اسی کے پیش نظر یکم محرم الحرام سے 10ویں محرم الحرام تک 10 روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اس کا اجر و ثواب بھی کافی زیادہ ہے، لیکن خاص کر کے آپ 10ویں محرم الحرام کو ضرور روزہ رکھیں۔ اس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز، سب سے پاورفل نماز صلاۃ اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو ان احادیث کے پیش نظر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ محرم کے روزے کا ہے۔ تو محرم الحرام میں اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ ان کو چاہیے کہ 10 روزے رکھے، یا اتنا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو 2 روزے رکھ لے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم 10ویں محرم الحرام کو ایک روزہ ضرور رکھ لے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بات اور آپ کو لگے ہاتھ بتا دوں، جو لوگ ان دنوں میں 10 روزے رکھتے ہیں، میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا، خاص کر کے ہماری جو خواتین ہوتی ہے ان کے اوپر عام طور سے رمضان کے روزے قضا ہوتے ہیں، تو نفل روزہ رکھنے سے بہتر یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے اوپر فرض روزے باقی ہیں، رمضان کے روزے باقی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قضا روزے رکھیں، تاکہ ان کو ان دنوں کی برکت بھی مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذمے جو رمضان کے روزے باقی ہیں ان کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی نفل رکھتا ہے تو نفل روزے رکھنے کی بنا پر صرف ایک فائدہ یہ ملے گا کہ اس دن کی برکت انہیں مل جائے گی اور ان کا روزہ ہو جائے گا، لیکن قضا روزہ رکھنے پر 2 فائدے ان کو ملیں گے، ان کے ذمہ قضا روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور اس دن کی جو برکت ہے وہ بھی انہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو اسی لیے عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس میں ڈبل فائدہ ہو۔ تو یہ میرا ایک ناقص مشورہ تھا جو میں نے آپ کے روبرو شیئر کیا کہ اگر کوئی بھائی بہن چاہے تو ان کے ذمہ قضا روزوں کو پہلے ادا کریں، لیکن اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزے باقی نہیں ہے تو پھر بلا شبہ وہ نوافل رکھے، اور کسی بھی حال میں رکھے، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے اور ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔